اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے صدقے میں میری بھی پریشانی دور فرمائے، ہم سب کو بار بار ہزار بار میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ شریف دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دکھا دے مدینہ وہ کیسی ہستی ہے، دکھا دے مدینہ وہ کیسی ہستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ میرا نام ہے انمول اور میں آپ کو سکھاتی ہوں قرآن پاک تجوید کے ساتھ، مکمل مخرج کے ساتھ۔ مدنی قاعدہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو لے کر چلیں اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ مکمل کرائیں۔ لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ قرآن پاک کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں، ہر گھر تک قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، ہمیں سپورٹ کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کوشش رہی، آپ کا ساتھ رہا تو ہم قرآن پاک کی تعلیم کو ہر گھر تک لے کے جائیں گے، اسلام کی تعلیم کو عام کریں گے۔ اسلامی کانٹینٹ کو لائک کیا کریں تاکہ اسلام پھیلے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری سورت بہت چھوٹی سی ہے، سورہ کوثر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ پچھلا پڑھانا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری کوشش رہی ہے کہ آپ کو مخرج کے ساتھ بتاؤں، ہر حرف کی تفصیل بھی بتاؤں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر ہے مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان، حمزہ عین زبر آر، آر پڑھیں گے، آ نہیں پڑھے گا۔ اگر آ پڑھیں گے تو مخرج غلط ہو جائے گا۔ آر، ان آر، طویا زبر طوی، ان اعطی، نون کھڑا زبر نا، ان اعطینا، کاف لام زبر کل، کاف لام زبر کل، قل نہیں پڑھیں گے، قوف موٹا نہیں ہے، کاف باریک ہے۔ کاف لام زبر کل، کاف واو زبر کو، کل کو، سا زبر سا، را زبر را، کل کو سارا، انا اعطینا کل کو سارا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر مخرج کون کون سے ہو رہے ہیں دیکھیے۔ ان پہ بڑی مد آ رہی ہے اور پھر مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے حمزہ، دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہو رہا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یا لین بھی ہو رہا ہے، کھڑی حرکات بھی ہو رہی ہے۔ کاف کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کو پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بھی ہو رہا ہے۔ فا زبر فا، صاد لام زبر صل، فصل، لام زیر لی، فصلی، لام زیر لی، فصلی لی۔ صاد کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صاد حرف مصالیہ میں سے ہے، صاد کو ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ لام اور لام دو دفعہ لام ہے تو ٹھیک ہے، دونوں دفعہ لام کو نکالیے گا۔ فصلی لی، فصلی لی، رب زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربی کا، فصلی لی ربی کا، واو نون زبر ون، حر زبر حر، ون حر، فصلی لی ربک وانحر۔ دیکھیں فصلی لی یہ جماؤ کریں گے، تشدید آ رہی ہے تو جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، مشدد حرف کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فصلی لی، را با زبر رب، با پر جماؤ کیوں کریں گے کیونکہ با حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، جب حرف قلقلہ میں سے آ گا تو خوب جماؤ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حرف قلقلہ مشدد ہو تو ان پر خوب جماؤ کریں گے، یہ ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا، شاید آپ لوگوں کو اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو یاد بھی ہوگا۔ ون حر، نون ساکن کے بعد حارا حرف ہلکی میں سے تو اظہار ہو رہا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، شین الف زبر شا، نون زیر نی، شانی، حمزہ زبر ا، شانی ا، کاف زبر کا، شانی ا کا، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہول، ہو، ہا یہ گول والا ہے، ٹھیک ہے، دو چشمی ہا ہے، گول والا ہا ہے تو پر پڑھیں گے، اس ہا کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہا باریک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہا موٹا ہے۔ ہول، حمزہ با زبر اب،
زبرتا ابتا را پیش رو ابترو. دیکھیے با پھر حرف قلقلہ پہ جب جزم ہوگا یا تشدید ہوگی تو اس پر جماؤ کر کے پڑھیں گے ابترو. ٹھیک ہے. ان نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ان غنہ دو طرح کے پڑھتے ہیں ہوتا ہے، ایک ایوں ایک ان. ٹھیک ہے. ایک ناک میں آواز جاتی ہے ایوں، ایک ان کر کے ناک میں آواز جا رہی ہے، تو غنہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان بھی اور ایوں بھی. ٹھیک ہے جی. آئیے اس کا ریپیٹ کرتے ہیں ہم رواں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ٹھیک ہے. اس صورت کا ترجمہ بھی ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ترجمہ ٹیچرس یاد کراتی ہیں، اکثر اسکولوں میں بھی صورت پڑھی جاتی ہے. سورہ کوثر کو پڑھا کریں، بہت اچھی ہوتی ہے. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی. بے شک اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی میں ہر خوبی تھی. ٹھیک ہے. ہر خوبی ہے. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہم سب کے لیے فرمان ہے. سوچیں جب ہمارے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو کیا ہم سب پہ نماز فرض نہیں ہے؟ ہم لوگ نماز کو بھولے بیٹھے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کام کر رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہی، آج نیند آ رہی تو نماز نہیں پڑھ رہی، آج بخار ہے تو نماز نہیں پڑھ رہی، آج بیمار ہے تو نماز نہیں پڑھ رہے، آج تھک گئے تو نماز نہیں پڑھ رہے. البتہ ہمیں نماز نہ پڑھنے کا ہمارے پاس ہر بہانہ موجود ہوتا ہے. اب ہمیں کہیں شادی میں جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے تو ہم بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے کپڑے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، پریس ہو جاتے ہیں، ہم نہا بھی لیتے ہیں، ہم پاک بھی ہو جاتے ہیں، ہم ساری جو ہے نا ٹینشن سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے نماز کی تو ہمارے کوئی ایک چھوٹا سا بہانہ بھی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اس کا ترجمہ. انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی تفصیل کے ساتھ آپ کو لے کر چلیں. ایک بار پھر سے کہتی ہوں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں. کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.